جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی سید الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کا کہ آپ کی میڈیا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی آواز کو اپنے ممبران نیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی 1983 سے یہ لانچ ہوئی ہے اور یہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا، 4 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ لائف کا 1/4 حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے لوگوں کا، لیکن لوگوں کو جتنے بھی پہلے برسر اقتدار آئے، لوگ الیکشن میں آئے، بغیر الیکشن کے ایڈمنسٹریٹر آئے اور دیگر جو لوگ آتے رہے، انہوں نے کوئی فزیکل ورک نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ سرکاری ملازم تھے اور ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا، جس کی وجہ سے کر کے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے۔ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ صدر اگر بنتا ہے اور شام کو 5 بجے وہ آفس سے چھٹی کر کے آتا ہے، تو 5 بجے کے بعد تو کوئی سرکاری دفتر نہیں کھلا ہوتا جس کے ذریعے وہ کام لے سکے، LOP لے سکے، NOC لے سکے، CDA کے بجائے دیگر اداروں کے ساتھ وہ رابطہ رکھ سکے۔ تو اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ یہ جو خلا ہے اس کو ہم پر کریں۔ ایک تیسرا گروپ ہونا چاہیے جو ہمیں وقت اس کو وقت دے سکے، اور یہ 40 سالہ یہ جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے پروجیکٹ اس کو ہم ڈیولپ کر کے لوگوں کو ڈیلیور کر۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ ابھی تک لوگوں کے ہاتھوں پہ صرف فائلیں ہیں۔ 40 سال گزرنے کے بعد بھی ممبران کے ہاتھوں میں صرف فائلیں ہیں اور موقع کے اوپر کوئی ورک نہیں، ارتھ ورک بالکل صفر ہے۔ آج بھی آپ سوسائٹی کے اندر جائیں تو وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے اور منہ چڑھا رہی ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے ووٹ لے کر لوگوں کو، ممبران کو آگے دھوکہ دیا اور وہ براجامان رہے اور کوئی کام نہ کر سکے، اور اب پھر وہ کمر کس کر پھر دوبارہ چوتھی مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ممبران کو ایک نئے جھانسا دے کر LOP کے ریٹ لگا کر اور LOP کے وعدے پچھلے 3 سال سے مسلسل دن اور رات جو ہے وہ اس کا راگ الاپتے ہیں، لیکن اس کی پروگرس صفر ہے۔ اصل میں وہاں پہ ایک تو زمین کم ہے، 970 کنال زمین ہے، 3900 ممبر ہے۔ نیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو رجسٹرڈ ممبر ہے وہ 3900 ہے، اور 3900 کو اگر یہ جو LOP کا انہوں نے درخواست دائر کی ہے CDA میں، وہ 480 کنال کی ہے، اور 480 کنال میں اگر ڈیولپ کر کے پلاٹوں کا ریشو نکالا جائے تو وہ صرف ٹوٹل 350 لوگ جو ہے ممبران ایڈجسٹ ہو سکیں گے، اور باقی جو ہے وہ فائلیں ہاتھ میں لے کر گھومتے رہیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال پھر بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے انشاءاللہ تعالی ہمارا گروپ شان گروپ جو ہے اس میں اتنی اہلیت کے لوگ ہم نے شامل کیے ہیں، ہر شعبے کی اہلیت رکھتے ہیں، صرف پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں اور یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ ممبران کو ڈیلیور کر سکیں۔ اس لیے اتنا بہترین گروپ ہم نے ممبران کے سامنے پیش کیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ ووٹ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم 3 سال کے اندر آپ کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے اور ممبران کو ڈیلیور کریں گے۔ ہم سب سے پہلے 1000 کنال جگہ جو ہے وہ خریدیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبران کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ دیکھیں جی، ہم نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ یہ جو نامینیشن پیپر جمع ہوئے اس میں ہم نے کسی گروپ کے اوپر اعتراض نہیں لگایا۔ ان دونوں گروپوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کسی پہ اعتراض نہیں لگائیں گے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے شائستہ ماحول کے تحت یہ لوگ الیکشن میں آئیں، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ توڑا اور ہمارے خلاف اعتراضات داخل کیے۔
جبکہ ہم نے اس کمٹمنٹ کو پورا کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت ہے، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، ہم نے اس کو ثابت کیا شان گروپ نے کہ ہم نے کسی پہ اعتراض نہیں لگایا، جبکہ ہمارے پہ اعتراض لگے لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ جو لوگ کمٹمنٹ کو توڑتے ہیں، وعدے نہیں نبھا سکتے، وہ کبھی بھی سوسائٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، نہ ممبران کے ساتھ مخلص ہو سکتے۔ تو یہ قطعی طور پر یہ ایسی یہ گناہونی سازش ہے کہ ہم کسی کی بی ٹیم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ کی ٹیم ہے اور مخلوق کی ٹیم ہے، اور ممبران کے ہم شان گروپ جو ہے وہ خالصتاً ممبران کا گروپ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں گروپوں کو جو پچھلے کئی عرصوں سے کسی نہ کسی صورت میں برسر اقتدار رہا اور انہوں نے لوگوں سے ووٹ لے کر کام نہیں کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا اور ممبران کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست فاش دیں گے اور جمہوری انداز میں دیں گے اور شائستگی کے ساتھ دیں گے، اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بھاگنے نہیں دیں گے الیکشن سے، اور ان کی جو ممبران کے ساتھ جو وعدہ خلافیاں ہیں ان کی سزا ممبران ان کو ووٹ نہ دے کر اور شان گروپ کو کامیاب کر کے انشاءاللہ کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن میں 2367 ووٹ تھے جو پہلے نامینیٹ ہوئے تھے کہ یہ ممبران ہیں اور یہ وہ اپنے ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کریں گے، لیکن اس میں سے انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ والوں کو جو ہے اس کا حق سے محروم کر دیا۔ 670 ممبران ایسے ہیں جنہوں نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائی ہوئی تھی اور وہ ڈیفالٹر میں ڈال دی ہے، اور نہ صرف ڈیفالٹر میں ڈالی ہے کہ ممبران وہ سن رہے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک قسط آپ جمع کروا دیں تاکہ آپ بیلٹنگ میں جو ہم انشاءاللہ ایل او پی ملنے کے بعد بیلٹنگ کریں گے اس میں آپ کی فائل اور آپ کا پلاٹ اس میں آپ بیلٹنگ میں شامل ہو سکیں۔ بصورت دیگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریٹ میں جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اور یہ جا کر اپیل کریں گے کہ ان ممبران کا کوئی قصور نہیں ہے، ان ممبران نے کوئی قصور نہیں کیا، ان کا پیسہ جمع ہے اور وہ جمع پیسہ خرچ نہیں کیا گیا فلاح و بہبود کے اوپر ممبران کی، اور ممبران نے جس مقصد کے لیے یہ پیسے دیے تھے زمین کی خریداری کرنے کے لیے، پلاٹ کے حصول کے لیے، اس میں یہ پیسہ خرچ نہیں کیا گیا، بلکہ اس پیسے کو جمع کر کے اس کے اوپر جو انٹرسٹ لگتا تھا اس سے یہ سوسائٹی کا اور یہ تنخواہوں کا اور یہ دیگر معاملات اور اس میں جو اضافی اخراجات اور یہ سارا کچھ عیاشیاں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ کرتے رہے اس سود کے پیسوں کے اوپر۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سسٹم کو آ کر ختم کریں گے، ہم اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے جس مقصد کے لیے ممبران نے دیا تھا ہم اس کو یوٹیلائز کر کے اس کی جگہ ان پیسوں سے ہم جگہ خریدیں گے، ڈیولپ کریں گے اور ممبران کو ڈیلیور کریں گے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ممبران کے لیے وہ جو پیسہ جمع ہے 30 کروڑ ہے یا 35 کروڑ روپے ہے، اس میں ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو رجسٹرار ہیں ہمارے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے، ان سے ہم افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ باقی جہاں تک الیکشن کی بات ہوتی ہے تو یہ تو الیکشن میں اب یہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ یہاں جو خریدے جاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور اس کے اوپر اپنے جو کرپشن ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے سب کچھ یہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بجنیال کی زمین کے اوپر۔ بجنیال کی زمین کے اوپر انشاءاللہ تعالی ممبران نے ہمیں الیکشن میں کامیاب کروایا تو سب سے پہلے ہم اس کو ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کمیٹی کے ذریعے ہم اس کیس کو پرسو کریں گے اور اسٹرانگلی پرسو کریں گے۔ ہمارے 2 ممبران جو ہیں ایگزیکٹو میں وہ لائر ہیں، ایک بیرسٹر ہے، دوسرے بھی سی ڈی اے کے وہ لا ایڈوائزر ہیں اور بڑے قابل لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قابل لوگوں کو ہم آگے کریں گے اور اس جو کیس ہے اس کو ہم پرسو کریں گے۔ اور جو ممبران کا حق ہے یہ ممبران کا اثاثہ ہے، یہ ممبران کی جمع پونجی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے جو انہوں نے اس وقت جمع کروائی تھی سن 1983 سے لے کر اس وقت 1 لاکھ روپیہ جو جمع ہوتا تھا آج کا 1 کروڑ روپے کے برابر ہے، اور یہ ہم کسی صورت ممبران کے اس اثاثے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان سے واپس زمین ہم لے کر انشاءاللہ تعالی وہ جو رقم ہوگی ہم اس سے
بفضل خدا جو اور زمین ہے وہ خریدیں گے. ہمیں فیز 2 لانچ کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ممبران کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے، ڈیلیوری کے لیے اور ممبران کو ان کا حق دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم فیز 2 لانچ کر کے ہم ان کو ڈیلیور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممبران ہم صرف اس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اس ممبران کی دعائیں ہم لیں. ہمارا کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے، نہ کوئی مقصد ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سے پہلے تو AGM بلائیں گے. ہم عوامی قوت سے آئیں گے اور یہ لوگ دیکھیں گے عوام صدر کے ملازمین بھی ہمیں ووٹ دیں گے، وہ بھی ان سے نالاں ہیں، اس لیے کہ ان کی یہ نمائندگی کرتے تھے لیکن ان کو دیا کچھ نہیں ہے، ماسوائے کاغذ کے ٹکڑوں کے. اب ہم ایک پورے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں، تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ ممبران کو ڈیلیور کرنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ممبران کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے، اضافی بوجھ نہیں ڈالیں گے. یہ ممبران کا کوئی قصور نہیں تھا کہ ممبران نے اس وقت پیسے دیے تھے جب ان پیسوں کی بڑی قدر و قیمت تھی. آج ڈی ویلیو ہو کے کہاں سے کہاں ڈالر پہنچ گیا ہے. یہ جو بٹن پڑے گا ممبران کے اوپر یہ ہم نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو پیسے مقرر ہوئے ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے ان ممبران کو ایڈجسٹ کریں گے اور کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے اس سے ہم منظوری لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوں گے. وہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ بھی چاہتا ہے کہ 40 سال گزر گئے ہیں اس سوسائٹی کو لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکی، وہ بھی شرمندہ ہے. تو میں یہ آپ سے ان سے ہماری یہ گزارش، بلکہ ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے، وہ ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوں گے. جو صحیح کام ہوگا وہ ہماری اس میں مدد کریں گے اور AGM بلا کر جو ہمیں جہاں پر بھی ضرورت محسوس ہوگی، جو ہیڈن آ رہے ہیں اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ممبران کی قوت سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ممبران کے پاس یہ بہت سنہرا چانس ہے. ایسے لوگوں سے جو نکمے لوگ تھے، جو نااہل لوگ تھے، ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ ان کے پاس سنہرا چانس ہے کہ یہ ہمیں شان گروپ کو ووٹ دے کر یہ بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں اور سارے ممبران اس کو فرض سمجھتے ہوئے، اپنا مستقبل سمجھتے ہوئے، اپنے مستقبل کی پلاننگ سمجھتے ہوئے اور اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے وہ گھروں سے نکلے اور ووٹ دینے کے لیے لیا. جتنا زیادہ ووٹر نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کے اندر الیکشن کے اندر جان پڑے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو شان گروپ ہے اس کو جب آپ ووٹ کی کثیر تعداد میں آپ الیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہم دیں گے اور اللہ کے سامنے دیں گے.